آپ سب یہاں پہ موجود تھے، اور اس کے بعد میں رات کو گھر چلا گیا، اور جب صبح اٹھا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ کیا ہو گیا رات کو۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہو گیا، وہی پریس کانفرنس ہم نے کی ہے اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ کینسل ہو گیا، جو آپ نے پریس کانفرنس کی تھی وہ کینسل ہو گیا ہے اور ایک نیا نوٹیفیکیشن آیا ہے۔ تو میں سوشل میڈیا پہ اتنا دیکھتا نہیں، ٹائم بھی نہیں ملتا ہے۔ لوگوں نے جب میں اپنے دفتر میں آیا تو میرے ساتھیوں نے سوشل میڈیا سے مجھے نکال کے دکھایا، اس میں بہت ساری کومنٹس لوگوں نے دیے تھے کہ ان کی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، ان کو کوئی مانتا نہیں ہے۔ کسی نے لکھا تھا کہ یہ ڈکوسلے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی کومنٹس دیے تھے یہ ان کا اپنا ذاتی رائے ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ اس کے بارے میں مجھے وضاحت دینی چاہیے۔ اگر وضاحت میں نے اگر آج وضاحت نہیں دی تو یہ ایک مستقل میرے لیے میری جو ڈیمیج ہو گئی ہے کیریئر کے حوالے سے، اس کا میں بعد میں وضاحت دے دوں کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا آج صبح اپنے دفتر میں، اور ان کی اجازت سے میں نے کہا کہ آپ جا کے پریس کانفرنس کریں۔ تو میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ 11 تاریخ کو ہماری کابینہ کی میٹنگ ہوئی، جس میں ایجنڈا انہوں نے رکھا تھا لاک ڈاؤن کے اندر نرمی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، اس کے حوالے سے۔ جب وہاں پہ میں بات کرنا چاہا اس حوالے سے تو سی ایم صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ابھی بات نہیں کریں کیونکہ یہاں پہ ٹائم کم ہے، ہم آپ کو فیڈ دیتے ہیں، آپ اس میں بیٹھ کے تفصیل سے بات کر کے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اس پہ امپلیمنٹ ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ سی ایم صاحب نے ایک کمیٹی کا اعلان کیا جس میں 6 وزراء، میں، سینئر منسٹر اکبر تابان، لا منسٹر اورنگزیب، ابراہیم صنائی ایجوکیشن منسٹر، فرمان صاحب اور حیدر خان صاحب، اور ان کے ساتھ جتنے بھی سیکٹریز متعلقہ سیکٹری ہیں وہ ہوں گے، اس کے علاوہ ہیلتھ سیکٹری ہوگا اور ہوم سیکٹری ہوگا۔ سی ایم صاحب نے ہمیں یہ حکم دیا کہ آپ، کیونکہ 14 تاریخ لاسٹ ڈیٹ تھی لاک ڈاؤن کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ 13 تاریخ کو فیصلہ کریں، لاک ڈاؤن کو جاری رکھنا ہے یا اس کو ختم کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے۔ تو میں نے سی ایم صاحب سے کہا کہ آپ ہمیں ایک کوآرڈینیٹر دے دیں، ایک سیکٹری، تاکہ وہ لوگوں کو انفارم کرے اور یہ کام سر انجام دے دے۔ وہاں پہ میں نے خود تجویز دے دی، میں نے کہا کہ ہوم سیکٹری اس کے لیے ٹھیک، ہوم سیکٹری بیٹھا ہوا تھا۔ سی ایم صاحب نے کہا، اس کو کہا کہ آپ اس کے کوآرڈینیٹر ہوں گے۔ سی ایم ہوم سیکٹری نے کہا ٹھیک ہے۔ وہاں سے نکل کے ہم نے 13 تاریخ کو نیکسٹ ڈے، کیونکہ 11 کو ہماری کابینہ کے سارے ممبران حاضر ہو جائے، 13 تاریخ کو وہ سب لوگ آ گئے، وہاں پر میٹنگ ہو گئی میری صدارت میں، اور اس میں میں نے ہر ایک سے رائے لے لی۔ 3-4 آپشن میں نے دے دیے۔ ایک یہ کہ لاک ڈاؤن کو ہم ایز اٹ از برقرار رکھیں، یا دوسرا اس کے اوپر سختی کریں، تیسرا یہ کہ اس میں نرمی کریں، چوتھا یہ کہ اس کو ختم کریں۔ اس پر ہر ایک نے اپنی تفصیل سے رائے دے دی، اور اس میں اکثریت نے یہ کہا کہ ہمیں اس کے اوپر نرمی کرنی چاہیے۔ بشمول میرا بھی اپنا یہی رائے تھی، اس میں نرمی کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ تھی، میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ جو کورونا وائرس ہے
یہ چائنا نے جس طرح سے کیا ہے کوئی بھی ملک وہ نہیں کر سکتا ہے اس طرح، اور چائنا نے بھی اس کو ختم نہیں کیا ہے، اس کو کنٹرول کیا ہے۔ یہ کورونا جو میں سمجھتا ہوں اس کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ جو انفیکشن اس وقت جیسے یورپ میں ہے، کبھی ایسٹ میں ہوگی، کبھی افریقہ میں، کیونکہ یہ انسان کے جسم میں داخل ہو چکا ہے، تو یہ نیا وائرس ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی 6 میں ہم مہینہ مزید لاک ڈاؤن رکھیں، اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ انفیکشن یہاں پہ نہیں پھیلے گی۔ تو اس لیے میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کو ہم نرمی کریں گے اور لوگوں کو اس کے مطابق ٹرین کریں گے، اس کے ساتھ ہم اپنی جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کو امپروو کریں گے۔ تو اس پر میجورٹی کی رائے یہی تھی، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بس ہم اس کو ریلیکس کریں، لیکن وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ ابھی آپ اناؤنس نہیں کریں، وہ اس لیے کہ ہم نے SOPs بنانا ہے۔ ہم نے کہا کہ اس کو کنسٹرکشن کو ہم الاؤ کریں گے، انہوں نے کہا کہ کنسٹرکشن کے لیے ہمیں ٹھیک ہے، وہ ان کی بات درست تھی۔ مارکیٹ کے حوالے سے SOPs بنانے ہیں، دکانداروں کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے دکان کھولنا چاہیے، کتنے لوگ، ساری چیزیں، دفتر کے ٹائمنگس اور اندر کس طرح کام ہوگا، یہ ساری SOPs بنانے۔ میں نے کہا کہ آپ کو ہم 2 دن کا ٹائم دیتے ہیں، چلو 14 کو بھی ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں، پارکنگ دے دیے SOPs کے اوپر۔ اور میں نے وہاں پہ CM صاحب کے حوالے سے کہا کہ CM صاحب نے کہا کہ اس کو لاک ڈاؤن 3 دن جو، انہوں نے کہا نہیں اس میں مسائل ہوں گے، کمپلیٹ لاک ڈاؤن رکھیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم نے ان کی بات مان لی، اور SOPs انہوں نے جو بنائی تھی، ہم نے تقریباً ان کو 1-2 ہماری تجاویز تھی، انہوں نے انٹر ڈسٹرکٹ ہماری یہ تھی کہ ٹریفک کو کھول دیں، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوتا، ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم یہ کریں گے، آپ وہ اس پہ اختلاف کریں یا وہ۔ حقیقت بتاتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں ایک لفظ اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ادھر ادھر یا میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میری عادت ہی نہیں جھوٹ بولنے کو۔ مجھے ایک دم سے ایسا لگا کہ مجھے کوئی مطلب وہ، میں نے کہا یار دیکھو، اگر اپیکس کمیٹی نے فیصلہ کرنا تھا تو ہمیں اتنے دنوں سے تم نے آپ لوگوں نے کیوں خوار کروائے؟ 13 تاریخ کو ہم نے میٹنگ کی، آپ نے کوئی اپیکس کمیٹی کا ذکر نہیں کیا۔ 15 کو آج صبح سے ہم آپ کے دفتر میں آئے، دوسری جگہوں میں آئے، کسی نے اپیکس کمیٹی کا ذکر نہیں کیا۔ CM صاحب سے ہماری بات ہوتی رہتی ہے، اس نے اپیکس کمیٹی کا ذکر نہیں کیا۔ پورے پاکستان میں ٹھیک ہے اپیکس کمیٹی ہے ہر صوبے میں، لیکن وہاں کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ ڈیسیجنز لیتی ہے، لیکن پولیٹیکل جو وزراء ہیں وہ اناؤنس کرتے ہیں۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے، سندھ میں بھی یہی ہو رہا ہے، KPK میں یہی ہو رہا ہے، پنجاب میں بھی یہی ہو رہا ہے، بلوچستان میں بھی یہی ہو رہا ہے، آزاد کشمیر میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ چلو اگر اپیکس کمیٹی نے کرنا تھا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم کیوں اتنے دنوں سے۔ تو آگے سے اس نے مجھے کہا کہ میں نے تو کہہ دیا کرنا، اب آگے تمہاری مرضی ہے۔ وہ ایک دھمکی آمیز لہجے میں اس نے کہا تو میں نے بھی، مجھے بھی غصہ آیا تھا، میں نے کہا تم 2 ٹکے کے سیکٹری تم کون ہو؟ اس پہ ہماری وہاں گتا لڑائی ہو گئی، ترقی ہو گئی، ہمیں پکڑ کے باہر نکالا انہوں نے، اس کو بھی الگ کیا، مجھے بھی الگ کیا۔ اس کے بعد میں اور شمس میر اور اورنگزیب آگے لان اور جو آگے باغ ہے چنار باغ، وہاں پہ اندھیرا ہو گیا تھا، رات کو کھڑے تھے، تو یہی باتیں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ کول ڈاؤن، یہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ شمس میر سائٹ پہ ہو کے CM صاحب سے میں نے سنا نہیں کیا بات کی، بہرحال بات کی اس نے، واپس آ کے شمس میر نے مجھے یہ کہا کہ CM صاحب کہہ رہا ہے پریس کانفرنس کرو جا کے، تو لیکن اس نے کہا کہ پہلے ہم جاتے ہیں اندر ثناء اللہ کے کمرے میں، ایک کپ چائے پیتے ہیں پھر جاتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اندر گئے، ثناء اللہ کے کمرے میں سارے سیکٹری بیٹھے ہوئے تھے، ہوم سیکٹری بھی وہاں بیٹھا تھا، تو میں اس سے جا کے گلے ملا، اس نے بھی سوری کیا، میں نے بھی سوری کیا، بات ختم ہو گئی، وہاں ہم نے چائے بھی پی، وہ مسئلہ رفع دفع ہو گیا۔ وہاں سے ہم باہر نکلے
نکل کے اورنگزیب اور شمس میر نے مجھے کہا کہ جا کے پریس کانفرنس کرنی. میں نے کہا مجھے نہیں لے جاؤ پریس کانفرنس میں. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا دیکھو یہ جو ترقی ہو گئی ہے اچھا نہیں ہوا، میں خود اچھا فیل نہیں کرتا ہوں. وہاں پہ لے جائیں گے تو صحافی سوال کریں گے تو میں اچھا فیل نہیں کرتا ہوں. اس لیے آپ لوگ جا کے اگر کرنا ہے پریس کانفرنس، نہیں بھی کرنا آپ کی مرضی، اگر کرنا ہے تو جا کے دونوں کریں. انہوں نے کہا نہیں آپ چیئرمین ہیں کمیٹی کے، آپ کو آنا ضروری ہے. تو میں آخر میں مجبور کیا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جاتے ہیں. ادھر آئے، آپ کے سامنے پریس کانفرنس کی، جو باتیں ہوئی. شمس میر ادھر بیٹھا تھا اور ادھر میں فرمان ادھر بیٹھا تھا. ہم نے جو کچھ فیصلے ہوئے تھے وہ آپ کو پڑھ کے سنائے اور آپ نے سوالات بھی کیے جو ہم نے جوابات دیے. اس کے بعد یہاں سے ہم لوگ چلے گئے. میں دھنیور چلا گیا، جا کے میں رات کو سو گیا. صبح اٹھا تو ایک طوفان کھڑا ہوا تھا. رات کو نوٹیفیکیشن ہوا ہے. مجھے نہیں پتا تھا، مجھ سے کسی نے مشورہ بھی نہیں کیا، مجھے کسی نے پوچھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو فیصلے ہوئے تھے وہ کالعدم فیصلہ اپیکس کمیٹی کرے گی اور کل لاک ڈاؤن رہے گا. یہی ہوا نا؟ اس کے علاوہ تو میں نے جب میں دفتر میں آیا تو مجھے میرے ساتھیوں نے سوشل میڈیا کھول کے دکھایا تو میں نے کہا کہ یہ میری بے عزتی نہیں ہے. ایک چیز جو اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی، ایک چیز جو طے ہو گئی سب کے سامنے. سی ایم صاحب نے ہمیں کہا پریس کانفرنس کرو. چلو اگر اپیکس کمیٹی نے کرنا تھا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہوم سیکرٹری کو یا جس کو بھی جانا تھا جا کے سی ایم صاحب سے بات کر لیتے. سی ایم صاحب کو کہتے سی ایم صاحب اگر ہمیں کہتا ہے پریس کانفرنس نہیں کرو تو ہم نہیں کرتے. ہم سی ایم صاحب کے کہنے پر ہم نے آ کے پریس کانفرنس کیا، تمام اعلانات کیے اور رات کو یہ نوٹیفیکیشن سنا. رات کو 12 بجے یا 1 بجے نوٹیفیکیشن ہوا جس وقت بھی ہوا. باہر میں نے یہ سوچا اب آتا ہوں میں اس طرف کہ میں کیوں یہاں پر آ گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے تمام پاکستان کے صوبوں میں نے جہاں بھی دیکھا ہے صوبائی حکومت وہاں کی کابینہ فیصلے کرتی ہے. اعلانات جو بھی ہوتے ہیں وہ صوبائی کابینہ کے ممبران، کوئی منسٹر یا کوئی آ کے سامنے آ کے اعلان کرتا ہے. جیسے سندھ میں ہو رہا ہے، مراد علی شاہ کر رہا ہے، یا دوسرے صوبوں میں ہو رہا ہے. اسی طرح ہماری بھی ایک صوبائی حکومت ہے. ہمیں لوگوں نے ووٹ دے کر منتخب کر کے اس اسمبلی میں بھیجا ہے اور ہم کابینہ میں وزیر اعلیٰ ہے، ہم اس کے منسٹرز ہیں. ایک چیز جو طے ہو گئی، فیصلے ہو گئے، وہ اناؤنس کرنا ہمارا حق ہے. ایک سیکرٹری کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے وہ ہمیں منع کرے کہ آپ یہ نہیں کریں. چلو وہاں پہ جو بھی ہو گیا تلخی ہو گئی، اس کے بعد بات ختم ہو گئی. لیکن رات کو ہم سے پوچھے بغیر پھر نوٹیفیکیشن کرنا کہ ان کی جو بات ہے وہ کالعدم ہو گئی اور یہ لاک ڈاؤن رہے گا. یہ رات کو کس نے کیا تھا، کس طرح ہوا، یہ مجھے نہیں پتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر اقبال کی بے عزتی نہیں ہے، یہ پوری گلگت بلتستان کی قوم کی بے عزتی ہے کہ ایک منتخب حکومت کی بے عزتی ہے. اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے 1 منٹ کے لیے بھی اس حکومت کے اندر رہنے کا جواز نہیں. جب اس لیول پر ہماری بات نہیں مانی جاتی ہے اور ہمیں اس طرح سے ہماری انسلٹ کی جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ دوسرے ممبران یا دوسرے منسٹر بھی، ہر کوئی اپنا ایک ان کا وہ ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے ان کی. کوئی اس کو نارمل لیتا ہے، اس کی مرضی ہے. کوئی اس کو اگر سمجھتا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ اس کی مرضی ہے. میں بحیثیت منسٹر، وزیر، میرے ساتھ یہ پہلی دفعہ ہوا. میں حالانکہ چیئرمین تھا اس کمیٹی کا، اور وہ کمیٹی بھی کابینہ نے بنائی تھی جہاں پر چیف سیکرٹری تھا، آئی جی پی تھا، وہاں پر سارے سیکرٹریز تھے،
سارے منسٹرز تھے وہاں پہ کابینہ کے اندر یہ کمیٹی بنی تھی اور میں چیئرمین وہاں پہ نوٹیفیکیشن ہوا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کابینہ کی توہین ہے, پوری گلگت بلتستان کی منتخب حکومت کی توہین ہے. اور میں میرے جو ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے ووٹ دے کر اس اسمبلی تک پہنچایا ہے, ان سب کی توہین ہے کہ ایک سیکٹری آگے سے ہمیں ڈیفائی کرے اور کہے کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا ہوں. جب نہیں مانتے تھے تو یہ پہلے دن کہتے, ہمیں اس طرح سے اتنے دنوں سے ہمیں پار کروا کے آخر میں اس طرح سے کہنا, جب ہم پریس کانفرنس کی طرف جا رہے تھے تو یہ کہنا, اور پھر اس کو اپنی بات پہ اڑ جانا کہ رات کو پھر نوٹیفیکیشن کر کے ہماری اس کو جو فیصلے تھے اس کو کالعدم کرا دے کر اپنی بات پہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلی دفعہ جب سے منسٹر بنا ہوں میرے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہو گیا تھا. اگر ہوتا تو میں اسی وقت استعفیٰ دے دیتا. اور دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم اتنے بے بس ہیں اس بیوروکریسی کے سامنے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہمیں آئینی حقوق حاصل نہیں ہے. آج اگر ہمارا ایک بھی آدمی وفاقی کابینہ کے اندر ہوتا تو ہماری یہ حالت نہیں ہوتی. ایک بھی آدمی اگر سینٹ میں ہوتا تو ہماری یہ حالت نہیں ہوتی. قومی اسمبلی میں ایک حال ہوتا تو وہ قومی لیول پر ہماری بات اٹھاتا, وہاں پہ کوئی ہے نہیں, جس کی وجہ سے ہم یہ جو بیوروکریسی ہے, جو سیکٹریز ہیں, جو 18 گریڈ کے آفیسر ہیں, ان کے سامنے بھی ہماری بے بس ہیں. تو اس لیے میں یہ میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا ہوں, نہ کسی پارٹی کے خلاف نہ کسی حکومت کے خلاف, کیونکہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, چلتا ہے. لیکن ہمیں آئینی حقوق نہ ہونے کی وجہ سے ہماری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہمیں اگر آئینی حقوق مل جاتے. اس دن صدر صاحب آئے تھے ایئرپورٹ پر, جب چیف سیکرٹری نے بریفنگ دی اس کے بعد میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے پاس ٹائم نہیں تھا, جلدی مجھے روکنے کی. میں نے کہا نہیں, میں بات کر کے چھوڑوں گا. وزراء بھی تھے, گورنر بھی تھے, وہاں شاید کچھ صحافی بھی بیٹھے ہوئے تھے مجاہد. میں نے کہا میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے بات کی اپنی. میں نے کہا صدر صاحب آپ کی بڑی مہربانی, آپ آئے ہیں لیکن آپ اگر آئے ہیں تو کچھ کر کے جائیں. وہ یہ کہ اس نے کہا جلدی اپنی تجاویز دے دو. میں نے کہا دیکھو ہمارے پاس یہ جو اس وقت جو حالت ہے, ہیلتھ کی جو حالت ہے بہت ہی خراب ہے. آپ نے ہمیں وینٹیلیٹر دے دیا, 5 یا 7 وینٹیلیٹر دے. وینٹیلیٹر سے انسان کی زندگی نہیں بچتی. میں نے کہا کہ دیکھو پہلے آپ ایئرپورٹ بناتے ہیں, عملے کو ٹریننگ دیتے ہیں, پھر آپ جہاز خریدتے ہیں. میں ادھر گیا تھا محمد آباد ہاسپٹل میں اسی دن صبح. میں نے کہا کہ آپ کے پاس کتنے پیشنٹ ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس 10 مریض ہیں کورونا کے. میں نے کہا کہ آئی سی یو, انہوں نے کہا اوپر لے جا کے ایک کمرہ دکھایا جس کی کھڑکی بھی ٹوٹی ہوئی تھی, اندر ایک وینٹیلیٹر پڑا ہوا تھا, ایک پرانا بیڈ انہوں نے رکھا. میں نے کہا اس کو آن کرو, نہیں ان کو پتہ نہیں تھا. میں نے کہا فرض کرو پیشنٹ یہاں پہ کولیپس ہو جاتا ہے, اب کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس لینگوسکیپ ہے نہیں ہے, ای ٹی ٹی ہے کچھ بھی نہیں, کوئی میڈیسن ہے کچھ بھی نہیں. میں نے کہا کہ سر آپ کا یہ کیا فائدہ ہے اس کا, خالی وینٹیلیٹر سے انسان کی زندگی نہیں. اسی وجہ سے 3 اموات ہو گئے, ایک ڈاکٹر کے ساتھ 2 پیرامیڈک یہاں پہ فوت ہو گئے. میں نے وہاں پہ یہ کہا کہ میں نے اپنے ملیشیا کا میرا 15 سال وہاں ایکسپیرینس ہے. میں دور آتے ہیں تو بھی ہماری بات سننے کے لیے 5 منٹ ہماری بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. اگر ہم اس وقت MNA ہوتے, قومی اسمبلی کے کوئی ممبر ہوتے تو یہ کھڑے ہو کے ہمیں, کیونکہ ان کو ایک MNA کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت حکومت کو, کوئی بھی حکومت ہو, مسلم لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, PTI, ان کی سب کی ہے. میں 1994 سے اس فیلڈ میں ہوں. مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کی بات بھی سنتے ہیں, آپ کے ساتھ وعدے, جب حکومت میں ہوتے ہیں ان کا رویہ تبدیل ہوتا ہے. اور ان کو فاٹا کا ایک MNA زیادہ بھاری ہوتا ہے پورے گلگت بلتستان کے اوپر, اس لیے کہ ان کو ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے حکومت چلانے کی.
تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تک ہماری قومی اسمبلی میں سینٹ کے اندر ہماری نمائندگی نہیں، ہماری عزت نہیں ہو سکتی ہے اس ملک کے اندر. اور ہمارا دشمن، ہم شروع سے یہ کہتے ہیں، ہم کوئی غلط بات تو نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یار ہمیں اس ملک کا حصہ بناؤ. ہمیں چلو آپ کہتے ہیں کشمیر ایشو تو آپ عبوری صوبہ بنائیں، جیسے ستاج جس نے سفارشات دی ہیں کہ آپ ان کو قومی اسمبلی میں سیٹیں دے دو. کہتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ ہمارا بنیادی حق ہے ایک انسان کا، ایک ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کے جو فیصلہ ساز ادارے ہیں ان کا ممبر بننا، یہ انسان کا بنیادی حق ہے جو ہمیں نہیں دیا گیا ہے، اور اس کے لیے آواز اٹھانا یہ ہمارا فرض ہے. ان لوگوں نے مجھے اس لیے ووٹ دیا ہے کہ میں اس کے اوپر بات کروں. الیکشن سے پہلے جب نواز شریف وزیر اعظم تھے، اوپر سیرینا میں بڑی میٹنگ تھی پارٹی کے، وہاں پہ سارے تھے، وہاں پہ میں نے یہ بات کی تھی ان سے آئینی حقوق کے حوالے سے. اس کے بعد جب بھی موقع ملا میں بات کرتا رہتا ہوں، لیکن ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ان کے اوپر گلہ نہیں ہے. یہ جو لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ان کے اوپر ان سے میرا کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن گلہ اپنے آپ سے ہے، ہماری قوم سے ہے کہ ہم مل کر جدوجہد نہیں کرتے ہیں. اس کے اوپر ہمارا ایک جو بنیادی حق ہے اس کے اوپر ہم لوگ آواز نہیں اٹھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ 72 سالوں سے گو مگو کی حالت میں ہیں. اور ایک 18 گریڈ کا آفیسر آ کے ہمیں ڈکٹیٹ کراتا ہے اور ہمارے ساتھ ہاتھا پائی پہ اتر جاتا ہے. اور رات کو ہمارا جو کیبنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے، عوامی جو نمائندوں کی جو کمیٹی بنی ہے، پاورفل کمیٹی ہے، پوری حکومت کی طرف سے بنی ہوئی کمیٹی ہے، کابینہ کی طرف سے بنی ہوئی کمیٹی ہے، اس کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے کے رات کو اپنا نوٹیفیکیشن نکالتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ اس وقت اگر میں خاموش رہوں گا تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. جس طرح سے لوگوں کے اندر یہ بات پھیل گئی ہے کہ ان کی حیثیت نہیں ہے، یہ فلانا ہے، اس طرح کی جو باتیں، میں نے کہا کہ یہ چیزیں میں ایک تو وضاحت کروں آپ کے سامنے کیا ہوا تھا، کیونکہ آپ کو بھی یہ حقائق کا نہیں پتا تھا کل کیا بات ہوئی، کابینہ میں کیا بات ہوئی، اس کے بعد کیا بات ہوئی. لوگ اپنی طرف سے اسپیکولیشن کر رہے تھے شاید یہ ہوا ہوگا یا یہ ہوا ہوگا اس طرح کی. میں نے کہا یہ وضاحت دے دوں. دوسرا میں نے یہ سوچا کہ اب مجھے اس کابینہ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. کورونا کی جو کمیٹی تھی چیئرمین شپ وہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی، اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے. تو میں یہاں سے فارغ ہو کے میں سی ایم صاحب کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ صبح میں نے سی ایم صاحب کو فون کیا، رات کو مجھ سے کسی نے کانٹیکٹ نہیں کیا. صبح مجھے جب پتہ چلا تو میں نے سی ایم صاحب کو کانٹیکٹ کرنے کے بعد مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ میٹنگ میں گئے ہیں. تو میں نے کہا چلو میں ابھی یہاں پہ وہ آپ کا 1 بجے مجھے سعادت مجاہد نے دعوت کی تھی، یہاں کوئی وہ ہو رہا ہے اس میں آ جائیں. میں نے ویسے بھی ادھر آنا تھا، میں نے کہا چلو ادھر جاتے ہیں تو پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں. اس کے بعد سی ایم صاحب کے پاس 3-4 بجے جا کے ان سے ملاقات کر کے یہ ساری سچویشن ان کو بتا دیتے ہیں. اور استعفیٰ میں اپنا ساتھ جیب میں لے کے آیا ہوں، ان کو دے دوں گا کہ میں ان حالات میں اور اس طرح کی جو ہمارے ساتھ سلوک ہوتا ہے بیوروکریسی کی طرف سے، اور وہ بھی 3 گریڈ کی سیکٹری کی طرف سے، تو ان حالات میں حیثیت وزیر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہاں پہ اعلان کریں گے سر کہ نہیں؟ یہاں پہ ہمیں لکھ کے لائے نہیں، یہاں پہ پریس کانفرنس میں آپ اس کو اعلان کریں گے. سر سوال یہ ہے اگر سی ایم صاحب آپ کے استعفیٰ کو آپ کے استعفیٰ کو ایکسپٹ نہیں کرتے کیا بدستور اس کابینہ کا آپ حصہ رہیں گے؟ یہ سوال ہے سر. دیکھو یہ چیزیں تو بات کی ہیں، میں نے اپنے طرف سے ایک ڈیسیجن لیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ لکھ کے بھی لایا ہوں سی ایم صاحب کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ میں لے جا کے سی ایم صاحب کو پیش کروں گا، ٹھیک ہے نا. آگے وہ ایکسپٹ کرنا یا نہ کرنا وہ سی ایم صاحب کی ڈسکریشن صادق پہ ہے، ٹھیک ہے. سر سوال تو یہ ہے، وہ اگر ایکسپٹ نہیں کرتے تو کیا آپ اس کابینہ کی حصہ بنیں گے؟ میں کابینہ کے، میں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ کابینہ کے اجلاس میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا، یعنی حصہ ضرور بنیں گے. میں بحیثیت منسٹر جا کے کابینہ کے کسی اجلاس میں بھی شامل نہیں ہوں گا. سر اس سے لوگ پھر کہیں گے یو ٹرن لے، یو ٹرن کا معاملہ آئے گا آپ کے پاس. کہیں ادھر جا کے آپ کہیں کہ استعفیٰ نہیں. میں نے وہ دیکھو پھر یو ٹرن کہیں وہ دیکھو میں نے تو ڈیسیجن لے لیا ہے، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے. میں نے کہا کہ میں استعفیٰ لکھ کے لایا ہوں. سی ایم صاحب اگر صبح ہوتا تو شاید میں ان کو جا کے سی ایم صاحب کو حوالے کر کے آ جاتا ہے، لیکن سی ایم صاحب نہیں تھے، تو لہٰذا میں اپنے جیب میں رکھ کے آیا ہوں.
यहाँ से मैं फारिग होकर जाऊंगा, सीएम साहब को इस्तीफा दे दूंगा, उसके बाद हालात देख लेते हैं, जो भी होगा आपके सामने होगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने ये समझा कि अगर मैं खामोश रहूंगा, कुछ भी नहीं एक्शन नहीं ले लूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, तो इसका मतलब ये होगा कि हम इतने डरपोक हैं कि हम जो है ना एक सेक्रेटरी से डर के खामोश हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने जो डिसीजन लेना था वो मैं लेकर आया हूँ। मुझे नहीं मिलेगी, मेरे पास एक गाड़ी है, झंडा में वैसे भी नहीं लगाता हूँ, वो गाड़ी मैं उनको वापस करूंगा। मेरे पास एक दूसरी गाड़ी है प्राइवेट, उसमें चलूंगा, मेरे लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता है उससे कोई खास। सर सेक्रेटरी की वजह से आप इस्तीफा दे रहे हैं, एक आप मुंतखब अवामी लीडर हैं, तो आप कौम के सामने भी, उस सेक्रेटरी के सामने भी अपनी बेबसी का इज़हार कर रहे हैं और अवाम को ये मायूस करने का पैगाम दे रहे हैं के फैसलों पे कार्रवाई करने के बजाय आप घर चले जा रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि एक वाकया हो गया, मैंने सारा कुछ बता दिया, बैकग्राउंड बता दिया कि हमें, क्योंकि हमें आईनी हुकूक हासिल नहीं है, हम इसलिए हम इन लोगों के सामने बेबस हैं। इसमें हकीकत है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। दूसरा ये है कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इस सेक्रेटरी को फौरी तौर पर हटाओ, इसको सस्पेंड करो। वो इसलिए कि मैं अगर वो मुतालिबा करूंगा तो भी किसी ने वो करना नहीं है, इसलिए मैं ऐसा मुतालिबा क्यों करूंगा जो उसके ऊपर अमल। मैं आपको ये कहूँ कि जब तक ये सस्पेंड नहीं करेंगे, मैं जो है ना वो होना नहीं है। इन्होंने न सेक्रेटरी को सस्पेंड करना है, न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, ठीक है ना। लेकिन अपने हवाले से, अपनी जो पोजीशन है उस हवाले से डिसीजन लेना ये मेरा हक है। मैं जब एक जगह फील करता हूँ यहाँ पे मेरी इज्जत नहीं है, तो वहां से निकलना ये मेरा जाती हक है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं किसी के खिलाफ नहीं कह सकता कि इसको नौकरी से निकालो, इसको सस्पेंड करो, इसको वो करे या ना करे, वो उनकी मर्जी है। सर, अच्छा डॉक्टर साहब, ये सपोर्ट करेंगे आपके ख्याल में जब आप इस्तीफा उतर देंगे तो? ये अब वज़ीर आला से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, ना उनसे मेरी बात हुई है। कभी मीटिंग के बाद भी उनसे कोई बात नहीं हुई है, रात को भी नहीं हुई है, आज सुबह भी नहीं हुई है। ये मैं जब उनसे मिलूंगा बाद में पता चलेगा, फिर आपको बता देंगे जो भी हो गया। कस भी आपके साथ चूंकि आज आए हैं, हमारी इतलात ये थी कि आप प्रेस क्लब में बाकायदा इसका ऐलान करने वाले हैं, तो क्या आपने जो ये यू टर्न जो लिया है, क्या आपके वज़रा जो आपके पास आए थे इनकी वजह से आपने ये यू टर्न लिया कि ये इस्तीफा जो है आप सीएम साहब को दे देंगे? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करने वाले थे, ये इतला थी सर।